बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं आप इस्लामियात की टीचर मिस निगाश बात कर रही हूँ। दुबई इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल एंड कॉलेज मानसेरा, जमात शशम, मज़मून इस्लामियात। आज हमारे पास बाब जो है वो बाब उसवे हसना। बच्चों, आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि उसवे हसना का मतलब क्या है। बेहतरीन नमूना, बेहतरीन इखलाक, ठीक है, उम्दा इखलाक। बेहतरीन नमूना कौन है इखलाक का? वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, ठीक है। इखलाक के जो आला दर्जे पर फाइज हैं वो कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बाब सोम अस्वे हसना, इसमें हम लोगों ने सबक नंबर 1 पढ़ा था, सुलह हदैबिया फर्स्ट टर्म में, ठीक है। आज सबक नंबर 2 पढ़ेंगे, फरमारवाओं को दावत इस्लाम। सबक की तरफ जाने से पहले मैं आपको टाइटल के बारे में बता दूं। फरमारवाओं का मतलब क्या है? हाकिम या बादशाह, यानी कि किसी भी मुल्क के बादशाह या हाकिम को इस्लाम की दावत देना। सबसे पहले जो हमारी हेडिंग है वो है पस मंज़र। बच्चों, आपको याद हो हम लोगों ने सुलह हदैबिया पढ़ा था, और सुलह हदैबिया का वाक़या कौन सी हिजरी में पेश आया था? 6 हिजरी में पेश आया था, जब मुसलमानों ने बैतुल मुक़द्दस फ़तह कर लिया था। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि अब जो इस्लाम है वो पूरी दुनिया में फैलाया जाए। चनांचा इस मकसद के लिए हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ ममालिक के बादशाहों को जो है वो खतूत लिखे, जिसमें उन्हें इस्लाम की दावत दी। दूसरी हेडिंग हमारे पास है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर नबूवत का तस्वर, यानी कि जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो सिर्फ अरब के लिए नहीं, यानी मुसलमानों के लिए नहीं नबी बना के भेजे गए थे, बल्कि पूरे आलम के लिए, पूरी दुनिया के लिए जो है वो नबी बनाकर भेजे गए थे, यानी कि पूरी दुनिया को इस्लाम की दावत देने के लिए भेजे गए थे। आपको पता है जैसे पहले नबी जो गुज़रे हैं वो सिर्फ एक ख़ास कौम की तरफ भेजे जाते थे, जो कि उस कौम को इस्लाम की दावत देते थे, लेकिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो पूरी दुनिया, पूरे आलम के लिए जो है वो नबी बनाकर भेजे गए हैं, रहमत बनाकर भेजे गए हैं, ठीक है। इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़रूरत महसूस की कि अब इस्लाम जो है वो पूरी दुनिया में फैलाया जाए, क्योंकि मुसलमानों के ममालिक में तो इस्लाम फैल चुका था। अब जो है वो बाकी दुनिया में भी, जो बाकी ममालिक थे वहाँ पे भी इस्लाम को फैलाया जाए। तो इस मकसद के लिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्लिम ममालिक के बादशाहों को खतूत लिखे, जिसके ज़रिए उन्हें इस्लाम की दावत दी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास अगली हेडिंग है कि मुस्लिम ममालिक के बादशाहों को खतूत के ज़रिए दावत इस्लाम। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ाहिर सी बात है वो अकेले जाकर तमाम ममालिक के बादशाहों को इस्लाम की दावत नहीं दे सकते थे, तो इस मकसद के लिए उन्होंने चंद सहाबा का इंतखाब किया जो नहायत समझदार थे, उनका तजर्बा भी काफ़ी था। उनको चुना और उनको अपने खतूत दिए, और इसके बाद सहाबा किराम ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वो खतूत लेकर मुस्लिम ममालिक रवाना हो गए, वहाँ के बादशाहों को जाकर इस्लाम की दावत दी। अच्छा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खतूत लिखे थे उन पे जो मोहर लगाई थी वो चांदी की अंगूठी थी, उसके साथ वो जो है मोहर लगाया करते थे, ठीक है। पहले ज़मानों में होता था ना कि जब खत लिखे जाते थे तो नीचे जो है वो बादशाह जो है, हाकिम जो है वो मोहर लगाया करते थे। तो इसी तरह हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खत लिखे, और हाथ के नीचे जो मोहर लगाई थी वो चांदी की अंगूठी उन्होंने पहन रखी थी, उसके साथ वो मोहर लगा देते, और उस अंगूठी पे जो है वो मुहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ करता था, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कि कौन कौन से ममालिक थे और उनके बादशाह के क्या नाम थे, और कासद कौन से थे जो उस मुल्क की तरफ जो है वो रवाना किए गए थे। सबसे पहले जो मुल्क था वो था रूम था, ठीक है। शाह रूम, शाह बच्चों आपको पता है बादशाह को कहते हैं, और रूम जो है वो मुल्क का नाम है, ठीक है। शाह रूम को सबसे पहले हाथ भेजा था, और शाह रूम का जो बादशाह था वो क्या था? हरकल था, और उसका जो लक़ब था वो कैसर था। बच्चों आपको पता है कि लक़ब किसे कहते हैं? किसी भी शख्स को खूबी की बिना पर जो खिताब दिया जाता है वो लक़ब कहलाता है, ठीक है। इसी तरह जो हरकल था उसका लक़ब क्या था? कैसर था। और इसकी तरफ जो कासद किसे कहते हैं? पैगाम लेकर जाने वाला, ठीक है। तो शाह रूम का जो बादशाह था वो हरकल था, और उसकी तरफ जो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना कासिद बनाकर भेजा था वो कौन था? दहिया बिन हलीफ़ा
قلبی کو جو ہے وہ قاصد بنا کر بھیجا گیا تھا۔ جب دہیہ بن خلیفہ قلبی نے شاہ روم بادشاہ ہرقل کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیا تو ہرقل جو ہے اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش بھی ظاہر کی، لیکن اسلام قبول نہ کیا۔ اور اس کے اسلام قبول نہ کرنے کی وجہ کیا تھی کہ وہ ڈرتا تھا کہ کہیں اگر اس نے اسلام قبول کر لیا تو جو اس کے ممالک کے جو لوگ ہیں، جو رعایا ہے، وہ اس کے خلاف ہو جائے گی اور اس طرح جو ہے اس کی حکومت اس سے چھن جائے گی۔ لہٰذا اس نے جو ہے حکومت کے چھن جانے کے خوف سے، ڈر سے جو ہے وہ اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خط تھا اس کا احترام کیا اور اسلام قبول کرنے کی خواہش جو ہے وہ ظاہر بھی کی۔ اچھا بچوں، اس کے بعد ہمارے پاس دوسرا ملک تھا، وہ کون سا تھا؟ حبشہ تھا، ٹھیک ہے۔ شاہی حبشہ یعنی کہ حبشہ کا بادشاہ، اس کا کیا نام تھا؟ نجاشی تھا۔ اور اس کا شاہی حبشہ یعنی کہ حبشہ کا بادشاہ، اس کا نام کیا تھا؟ نجاشی تھا۔ اور اس کی طرف جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کے طور پر جس خلیفہ کو بھیجا تھا وہ کون تھے؟ حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمرو بن امیہ رضی تعالیٰ عنہ شاہ حبشہ یعنی کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے پاس حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر روانہ ہوئے، جب ان کے دربار میں پہنچے اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیا تو نجاشی جو ہے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھ کر فوراً تخت سے نیچے اترایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کو اپنی آنکھوں سے لگایا اور فوراً ہی اسلام قبول کر دیا، ٹھیک ہے۔ اب شاہ روم کا جو بادشاہ تھا ہرقل، اس نے اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا نہایت احترام کیا۔ اور جو شاہ حبشہ یعنی کہ نجاشی تھا، حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس نے جو ہے وہ اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جو تیسرا ملک تھا وہ فارس تھا۔ شاہ فارس یعنی کہ فارس کا بادشاہ، اس کا کیا نام تھا؟ کسریٰ اس کا نام نہیں تھا بلکہ اس کا جو ہے وہ لقب تھا، اور اس کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ خسرو پرویز تھا۔ یہ لوگ جو تھے وہ بہت زیادہ امیر تھے، ان کے پاس بہت زیادہ دولت تھی، ان کے جو محلات تھے وہ بہت اونچے تھے، ان کے محلات میں جو ہے وہ جوہرات جو وہ جڑے ہوئے تھے، اور ان کو جو ہے اسی وجہ سے جو وہ کسریٰ کا لقب ملا تھا۔ کسریٰ کا معنی کیا؟ یعنی کہ زیادتی کثر، ٹھیک ہے۔ اور اس کا جو اصل نام تھا وہ کیا تھا؟ خسرو پرویز تھا۔ جب شاہ فارس کے پاس جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قاصد جو تھے یعنی کہ جو خلیفہ بھیجے گئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی تعالیٰ عنہ۔ جب وہ خط لے کر کسریٰ کے دربار میں پہنچے تو کسریٰ نے جب خط پڑھا تو نہایت ہی غصے میں آ گیا اور غرور کے انداز میں بولا کہ کون ہے جو میری رعایا میں سے ایک حقیر غلام ہے جو مجھ سے پہلے اپنا نام لکھتا ہے، اور یہ کہہ کر جو ہے اس نے خط پھاڑ دیا۔ جب اس کا علم حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہوا تو انہیں بہت زیادہ افسوس ہوا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ کسریٰ کی جو حکومت ہے، شاہ فارس کی جو حکومت ہے وہ پارا کر دیں، اس کو ختم کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کو قبول فرمایا اور شاہ فارس کی حکومت کو جو ہے وہ ختم کر دیا اور اس کا نام و نشان بھی باقی نہ رہا، ٹھیک ہے، اور رہتی دنیا تک وہ عبرت کا نشان بن گیا۔ اس کے بعد جو چوتھا ممالک تھا وہ مصر تھا۔ شاہ مصر یعنی کہ مصر کا بادشاہ، اس کا کیا نام تھا؟ مقوقس۔ اس کی طرف جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قاصد روانہ کیا تھا۔ قاصد یعنی کہ جس صحابی کو خط دے کر روانہ کیا وہ کون تھے؟ حضرت حاطب بن ابی بلتہٰ رضی تعالیٰ عنہ۔ جب یہ صحابی شاہ مصر مقوقس کے دربار میں پہنچے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط لے کر، جب مقوقس نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط پڑھا تو خط کا بہت زیادہ احترام کیا اور خط کو جو اپنے پاس محفوظ کر دیا۔ کس میں محفوظ کر دیا؟ ہاتھی دان کے ڈبے میں محفوظ کر کے جو ہے وہ رکھ لیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا جو ہے وہ احترام بھی کیا، پر اسلام قبول نہ کیا۔ اس کی بھی وہی وجہ تھی کہ حکومت کے چھن جانے کے ڈر سے بھی اس نے جو ہے وہ اسلام قبول نہ کیا، ٹھیک ہے۔ اب بہت سے ممالک تھے جن کو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطوط کے ذریعے اسلام کی دعوت دی، لیکن آپ کو صرف
چند ایک ممالک کے بارے میں بتایا گیا ہے، شاہ روم، شاہ حبشہ، شاہ فارس اور شاہ مصر۔ اس میں صرف اور صرف حبشہ کا جو بادشاہ تھا نجاشی، اس نے اسلام قبول کیا۔ باقی تین ممالک کے بادشاہوں نے اپنی حکومت کے چھن جانے کے ڈر سے، خوف سے جو ہے وہ اسلام قبول نہ کیا۔ اور جو کسریٰ تھا اس نے تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، نازیبا کلمات بھی کہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی حکومت کا جو وہ ختم کر دیا، پارا پارا کر دیا، اور ریتی دنیا تک اس سے جو ہے وہ عبرت کا نشان بنا لیا۔ ٹھیک ہے، اب ہمارے پاس جو اگلی ہیڈنگ ہے وہ کیا ہے؟ بادشاہوں کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدود پر رد عمل۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے قاصد جو ہیں وہ حد دے کر مسلم ممالک کے بادشاہوں کی طرف روانہ کیے، تو ان میں سے کچھ ممالک کے بادشاہوں نے تو اسلام قبول کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام بھی کیا، لیکن کچھ ممالک کے بادشاہوں نے جو ہے وہ اسلام قبول نہ کیا، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خط کا احترام کیا، اور کچھ نے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی بھی کی، جن میں سے شاہ فارس جو ہے وہ سر فہرست تھا۔ اب ہمارے پاس ہے اگلی ہیڈنگ حرف آخر۔ بچوں، ہم نے پورا لیکچر غور سے سنا ہوگا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ تمام عالم کے لیے جو ہے نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ اسلام کا پیغام جو ہے وہ دنیا کے کونے کونے تک پہنچائے، تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اپنا کام بخوبی سر انجام دیا اور اسلام کا جو ہے وہ پیغام دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ جو آج اسلام ہے وہ باقی تمام مذاہب سے جو ہے وہ کیا رکھتے ہیں؟ اہمیت کے حامل ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی جو اسلام ہے وہ پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے، اور مسلمانوں کی تعداد بھی باقی مذہب کے لوگوں کے مقابلے میں جو ہے وہ کئی گنا زیادہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ اسلام کا پیغام پوری دنیا تک پہنچایا، پوری دنیا کے کونے کونے تک پہنچایا، جس کے نتیجے میں کچھ لوگ جو ہے وہ بلکہ زیادہ تر ممالک نے جو ہے وہ اسلام قبول کر دیا۔ اچھا بچوں، یہ سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ اب آپ اس کی ویڈیو جو ہے وہ غور سے دیکھیں، اسے سنیں، اور میں آپ کو نوٹس بھیج رہی ہوں، وہ اپنی نیٹ کاپیز پہ اس کا کام کریں نہایت ایمانداری سے۔ جو بھی آپ کو لیکچر دیے جاتے ہیں اسے غور سے سنیں، سمجھیں اور پھر اس کو یاد کریں تاکہ آپ کو امتحانات میں آسانی ہو۔ اللہ حافظ بچوں۔